نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجئے تاکہ مکمل صفحہ آپ کو نظر آ سکے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں اصحاب القریہ کا واقعہ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی تربیت اور تسلی کے لیے اور ہر دور کے مشرکین کی ذہنی یکسانیت کے اظہار اور وعظ سنانے کے لیے بیان کیا ہے۔ انطاکیہ بستی کے مشرکین کے لیے عیسائیت کے 3 مبلغین توحید کا پیغام لے کر اس طرح پہنچے کہ پہلے 2 مبلغ وہاں آئے اور ان کے بعد تیسرا آیا۔ تو اس وقت تک عیسائیت میں بھی توحید ہی اختیار کی جاتی تھی، بعد میں تحریف کی گئی اور پھر اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی۔ تو یہ 3 مبلغین وہاں پہنچے، ان کو دعوت دی، لیکن بستی والوں نے کیا کہا؟ انا تطیرنا بکم، کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے میں جو یکسانیت تھی، ہمارے اندر اتفاق تھا، وہ ختم ہو گیا، ہمارے باہمی اختلافات بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس طرح کی جو بھی کوئی پریشانی ہوتی ان سب کو ان سے منسوخ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ہماری کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ تمہاری بدعمالیوں ہی کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصائب ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور انطاکیہ کا ایک باشندہ حبیب نجار کسی موذی بیماری کا شکار لوگوں سے الگ تھلگ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ تو مبلغین جب آئے تو پہلے اس نے ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا، توحید کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے کر مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ شہر والوں نے جب مبلغین کی بات نہ مانی اور انہیں مارنے پیٹنے اور قتل کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے تو یہ آئے اور قوم کی زیادتی اور ظلم معلوم ہونے پر اللہ والوں کی حمایت میں شہر کے کونے سے بھاگتے ہوئے آئے، جس کا ذکر ہے وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، کہ بھاگتے ہوئے انہوں نے کہا، اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ہمیں عبادت بھی اس کی کرنی چاہیے، اور مفادات سے بالا تر ہو کر جو لوگ ہمیں پیغام حق پہنچانے آئے ہیں ہمیں ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ مگر قوم اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آئی اور قاصدین حق کے قتل پر آمادہ ہو گئی۔ حبیب نجار نے قوم کی جو اللہ والوں کا ساتھ دیا اور ایمان کے تحفظ اور دین حق کی حمایت میں اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ تینوں اللہ والے شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے اور یہ بھی ان حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو شہادت کے وقت انہوں نے خواہش کی تھی کہ میری قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میرے لیے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں اور مجھے کتنا معزز بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش جو ہے اس کو قرآن کریم میں بتا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو بتا دیا کہ جو ان کی خواہش تھی کہ میری قوم جان لیتی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے، پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرتا ہے اور اللہ سے کچھ اچھی چیز چاہتا ہے اور اس میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس میری اچھی چیز کو سن کر، میرے اچھے عمل کو دیکھ کر دین کی طرف آ جائیں گے، توحید کے قائل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو ضرور جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حبیب نجار کی اس بات کو یہاں پر نقل کیا گیا اور اس کے ذریعے اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ان بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے شہر کی فصیل جو تھی اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ ماری، جس کی ہولناکی اور دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ انہیں ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجنے پڑے، اس لیے مشرکین مکہ کو مشرکین انطاکیہ کے اس عبرتناک انجام سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ پھر مرنے کے بعد زندگی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل کے طور پر بارش سے مردہ زمین کے اندر زندگی کے آثار، لہلہاتی کھیتیاں، کھجور و انگور کے باغات اور نہروں اور چشموں کی شکل میں آبپاشی کا نظام، انسانی خوراک کے لیے پھل اور سبزیاں اور مختلف سبزیوں کی ترکیب سے انواع اقسام کے نت نئے کھانے۔ کیا یہ لوگ اس پر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا فرما دیا ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کے آسمانی نظام کی افادیت کو تسلیم نہیں کرتے، ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ یا مثبت اور منفی تخلیق کیا،
انسانی زندگی میں مظاہر قدرت کی کار فرمائی، شب و روز کی آمد و رفت کا ایک منظم نظام کہ دن کا غلاف اتاریں تو رات کی تاریکی اور رات کا غلاف اٹھائیں تو دن کا اجالا، چاند سورج کا نظام شمسی کہ یہ دونوں نظام شمسی کے تحت منٹوں اور سیکنڈوں کی رعایت کے ساتھ اپنے مدار میں نقل و حرکت کرنا کہ ایک دوسرے سے آگے نکل کر دن رات کی آمد و رفت میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے، اللہ کی قدرت کا واضح دلائل ہیں۔ سمندر میں نقل و حمل کی سہولت کے لیے تیرتی ہوئی کشتیاں جنہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس طرح غرق کر دیں کہ تمہاری آواز بھی نہ نکل سکے، اور اس قسم کی کتنی ہی جدید انداز کی سواریاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، یہ سب اس کی رحمت کے تقاضے کے تحت ایک مقررہ وقت تک دنیا سے استفادہ کا سامان ہے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انسان ان چیزوں سے کچھ وقت تک فائدہ اٹھائے، اس کے بعد تقویٰ اختیار کرنے اور غرباء و مساکین پر خرچ کرنے کی تلقین کے ساتھ مشرکین کی ہٹ درمی اور ضلالت کا تذکرہ اور قیامت قائم کرنے کے فوری مطالبہ پر مخصوص اسلوب میں تنبیہ کہ یہ لوگ ایک زوردار چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اچانک آ لے گی اور انہیں اپنے اہل خانہ تک پہنچنے اور کسی قسم کی وصیت کی مہلت بھی نہ مل سکے گی۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے نکل کر اتنی بڑی تعداد میں اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے چل پڑیں گے کہ وہ پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے اور بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ ہمیں قبروں سے کس نے نکال باہر کیا، پھر خود ہی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو رحمان کے وعدہ کی عملی تفسیر ہے اور رسولوں نے بالکل سچ کہا۔ اس کے بعد ظلم سے پاک محاسبہ اور جیسی کرنی ویسی بھرنی کے ضابطہ کے مطابق جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ جنت والے اپنے مشغلوں میں شاداں و فرحاں ہوں گے، گھنے سائے میں اپنے بیگمات کے پہلو بہ پہلو مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جو طلب کریں گے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلامیاں دی جا رہی ہوں گی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مکالمے کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائیں گے کہ مجرموں کو الگ تھلگ کر کے ان کے اعضاء و جوارح کی گواہی پر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو آتا ہے کہ یہ جب آواز آئے گی تو اس کے بعد مجرم خود بخود چاہے یا نہ چاہے وہ خود بخود علیحدہ ہو جائیں گے فرمانبرداروں سے۔ اس کے بعد شعر و شاعری کو شان نبوت کے منافی قرار دے کر بتایا کہ یہ واضح قرآن ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن میں زندگی کی رمق پائی جاتی ہے۔ پھر کچھ انعامات خداوندی کا تذکرہ کر کے شرک کی مذمت کی گئی اور باطل پرستوں کے اعتراضات سے اثر قبول نہ کرنے کی تلقین، اور آخر میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو دلائل ہیں عقلی دلائل ہیں ان کو دے کر صورت کو ختم کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک منافق آیا، ایک کافر آیا جو کہ بہت بڑا کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اس کو آپ کے سامنے آ کر چورا کیا اور اس کو پھونک مار کے اڑا دیا اور کہا کہ کیا اس کو اللہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کے ذریعے جو ہے نا اس کو بتایا، دو دلیلوں کے ذریعے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہیں، کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ کہ ہم نے کیسے انسان کو نطفہ سے پیدا فرما دیا، کہ خود اپنی تخلیق پہ غور کر لیں۔ وہ ہمارے لیے تو مثالوں کو بیان کرتا ہے لیکن اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مردہ سے اس کو زندہ بنا دیا۔ اب یہ کیا کہنے لگ گیا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جیسے مشکل ترین اور بڑے بڑے اجسام کو پیدا کیا جو انسان کی تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے، جب وہ انسان اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے تو انسان جیسی چھوٹی سی مخلوق کو تو بہت آسانی سے پیدا کر سکے گا۔ کسی بھی بڑے یا چھوٹے کام کے لیے اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ وہ وجود میں آنے کا حکم دیتے ہوئے کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ سورۃ الصافات مکی سورت ہے، 182 آیتوں اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ فرشتوں کو صافات کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ دربار خداوندی میں صف بندی کا اہتمام کرتے اور قطار اندر قطار حاضری دیتے ہیں۔ اس سے حیات انسانی میں قطار کی اہمیت بھی اجاگر ہو جاتی ہے۔ نزول قرآن کے وقت آسمان اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل تھا کہ آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر لوح محفوظ سے منتقل ہو کر فرشتوں کے توسط سے زمین پر اتر رہا تھا، اور اس بات کا امکان تھا کہ شرارتی جنات اور شیاطین قرآن کریم کے بعض کلمات کو لے کر خلط ملط کر دیں اور تحریف کر کے لوگوں میں نشر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حفاظتی چوکیاں
قائم کر کے فرشتوں کو ان پر معمور کر دیا تاکہ شیاطین اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ آگے ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں اور شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر کوئی شیطان چھپ کے سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کر کے اسے راہ فرار پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق چپکنے والی مٹی سے کی گئی ہے، پھر بتایا کہ مرنے کے بعد یہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے احتساب کے کڑے عمل سے گزرنا پڑے گا اور ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا۔ مخلصین کو باعزت طریقہ پر کھانے پینے اور جنسی لذات کا سامان فراہم کیا جائے گا، جبکہ ظالم جہنم اور زقوم کے درخت سے اپنی بھوک مٹانے پر مجبور ہوں گے، جس سے نہ سیری ہوگی اور نہ ہی صحت حاصل ہوگی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ۔ یہاں دو دوستوں کا عبرتناک تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک جنتی اپنے ہم مجلس دوستوں سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو میرا عقیدہ قیامت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور حساب ہوگا، اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ مجھے آج یہاں نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم اسے دیکھنا چاہو تو نیچے جھانک کر دیکھ لو۔ جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا نظر آئے گا۔ جنتی اسے کہے گا کہ تم تو مجھے گمراہ کرنے پر کم بستہ رہتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے تمہارے بہکاوے سے مجھے بچا لیا، ورنہ میں بھی تمہاری طرح جہنم کی گہرائیوں میں پڑا سڑ رہا ہوتا۔ اس کے بعد سلسلہ انبیاء کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اس میں یہاں پر ان کی قوم کا تذکرہ، مختصر سا تذکرہ ہے۔ ایمان والوں کی قلت تعداد کے باوجود نجات اور کافروں کی کثرت تعداد کے باوجود غرقابی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، بتوں کی توڑ پھوڑ اور آگ میں ڈالے جانے کا ذکر، پھر بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، ان کی قربانی کا ایمان افروز واقعہ۔ باپ کا اصرار اور بیٹے کا صبر، قربانی کی قبولیت، اسماعیل کے بدلے میں جنتی مینڈے کی قربانی اور رہتی دنیا تک اس کی یاد مناتے ہوئے پوری ملت اسلامیہ کو قربانیاں پیش کرنے کا حکم۔ پھر اسحاق علیہ السلام اور ان کی صالح اولاد کی بشارت۔ پھر موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرعونی مظالم کے مقابلے میں ان کی اور ان کی قوم کی نجات، ان کے ایمان اور اخلاص کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلامی پیش کرنے کا اعلان۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام، ان کے مشرک قوم کا ذکر، حضرت الیاس علیہ السلام کے بیان توحید کی تعریف۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بے حیا قوم کا عبرتناک انجام۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام اور ان کی مچھلی کے پیٹ سے نجات کا واقعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نیک بندوں کی مدد کا جو وعدہ کیا ہے اس کا تذکرہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلامتی کے نزول کے وعدہ کے ساتھ سورت کا اختتام۔ کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جنات کی جو خوبصورت شہزادیاں ہوتی ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں اور فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی تردید کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرتے ہوئے اس سورت کا اختتام کر دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بڑی ترازو میں تولا جائے تو وہ مجلس کے اختتام پر سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھ لیا کرے۔ سورہ صاد مکی سورہ ہے، 88 آیتوں اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی کتاب نصیحت ہونے کے بیان کے ساتھ منکرین توحید کے لیے عذاب الہی کی وعید اور پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر، جس میں اختصار اور تفصیل کے ساتھ دونوں لحاظ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ قوم نوح، فرعون، عاد، ثمود کا اپنے انبیاء سے مقابلہ اور ان قوموں کی ہلاکت کا دل آویز اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دستکاری، انابت اللہ اور خوش الحانی سے تلاوت زبور، جس میں پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ چہچہانے لگ جاتے۔ پھر 2 افراد کا تمام سرکاری حفاظتی انتظام کو نظر انداز کر کے دیوار پھیلان کر آنا اور مسئلہ پوچھ کر آسمان کی طرف چلے جانا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ عام انسان نہیں تھے جو کہ آزمائش کے لیے اترے تھے۔ اس پر داؤد علیہ السلام کا اپنے انتظامات کی بجائے اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل کا
بڑھا لینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اچھے انجام کی نوید مذکور ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اور ان کے بے پناہ وسائل، اصیل گھوڑوں، ہواؤں کی تسخیر، صبح و شام کا ہوائی سفر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے عجز انکساری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقربین بارگاہ میں شمولیت اور اچھے انجام کی نوید ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیماری اور تکلیف میں ان کا صبر و استقامت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نقصانات کے ازالہ کا تذکرہ اور ان کے رجوع الی اللہ کی صفت کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل، یسع، ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی جنت میں اعزاز و اکرام کا ذکر ہے، جبکہ نافرمانوں کے عذاب اور سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر دعوت توحید ہے اور قصہ آدم و ابلیس کو بیان کرنے کے بعد آخر میں قرآن کریم کے کتاب نصیحت ہونے کا اعادہ اور قرآنی تعلیمات کی حقانیت روز قیامت ہر شخص کو کھلی آنکھوں سے نظر آنے کا اعلان ہے۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، 75 آیتوں اور 8 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ الزمر کے معنی جماعتیں اور گروہ ہے۔ سورت کے آخر میں جنت اور جہنم کے لیے لوگوں کی جماعتوں کی روانگی کا ذکر ہے، اس لیے الزمر کے نام سے سورت کو موسوم کیا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون توحید ہے۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے اعلان کے ساتھ سورت کی ابتدا کی گئی۔ اس کے بعد مشرکین پر تابڑتوڑ حملے، کائناتی شواہد اور واقعاتی دلائل کے ساتھ توحید کا اثبات ہے۔ ایک انسان آدم علیہ السلام سے دنیا انسانیت کی ابتدا اور اسی سے اس کی بیوی حوا کی تخلیق، خوراک کے لیے 8 نر و مادہ چوپائے پیدا کیے۔ شکم مادر کے اندر 3 اندھیریوں، پیٹ، رحم، جھلی کے اندر رہ کر تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی کیفیت کے ساتھ اس انسان کی تخلیق۔ کفر اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ترین عمل ہے، جبکہ پسندیدہ ترین عمل شکر ہے۔ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انسانی مزاج کے تکلیف میں فوراً اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور راحت میں منکر اور گمراہ بن جاتا ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت مسلمانوں میں سر فہرست رہنے اور قیامت کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی تلقین ہے۔ قرآن کریم کی اتباع کرنے والوں کو ہدایت یافتہ اور عقل مند ہونے کی خوشخبری ہے۔ قرآن کریم کی صفات کا تذکرہ کہ بہترین کلام ہے، کتابی شکل میں ہے، ملتی جلتی آیات ہیں، بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، اسے سن کر خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشرک و مومن کا فرق واضح کرنے کی بہترین مثال کہ ایک شخص غلام ہو اور اس کی ملکیت میں بہت سے لوگ شریک ہوں، اور دوسرا ایک ہی شخص کا غلام ہو۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مشرک و مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان تمام باتوں کی حقانیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ بھی مریں گے اور یہ لوگ بھی مریں گے، پھر تم اپنے رب کے حضور تمام صورتحال بیان کر کے فیصلہ حاصل کر لو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔